وہ نبوت بنی اسرائیل کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے کریم لجپال نبی کی آمد ہوئی نا تو رات کا پچھلا پہر تھا، اس وقت یہودیوں کا بڑا عالم تھا، کتاب کو جاننے والا تھا، وہ ایک دم بڑے سکیلے پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا وہ لوگوں سنو سنو اور نکلو اٹھو، رات کی نیند میں سوئے پڑے ہو، نکلو۔ اب جب یہ جملے بولنے لگے نا تو سارے لوگ باہر نکل آئے۔ ظاہر ہے اندازہ لگائیں کہ اگر مسجد سے میں رات کو پچھلے پہر میں آوازیں دینا شروع ہو جاؤں، لوگ کہیں گے یہ پاگل مولوی چھڑا ہے، یعنی یہ کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، نہ محفل کا ٹائم ہے نہ آذان کا ٹائم ہے، میں مولوی میں ہی لگا رہا ہوں۔ اب جب وہ بڑے بڑے شہنشاہ اور بڑے بڑے سردار جب نکلے نہ کہے گا مولوی جی کیا ہوا ہے، کیوں رولا ڈالا ہے، کیوں اونچی اونچی آوازیں لگا رہے ہو؟ تو وہ جو یہودیوں کا عالم تھا اس نے کہا کہ آج رات منظر عجیب ہو چکا ہے، حالات چینج ہو رہے ہیں۔ اب وہ کہنے لگے کہ وجہ کیا ہے؟ وہ عالم کہنے لگا کہ آج میں نے آسمان پر نور مصطفی والا ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھا ہے، نور مصطفیٰ والے اس ستارے کو چمکتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن وجہ کیا؟ آپ کو کس طرح پتا چلا؟ وہ عالم کہنے لگا کہ میں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا، میں نے اپنی کتاب میں پڑھا تھا کہ آخری نبی آئے گا، اس کی یہ نشانی ہے۔ اب یہ جب جملے بولے، صبح کا جب وقت ہوا، ابھی نہ سفیدی تھی اور نہ ہی جو تھا نا اندھیرا تھا، اب وہ کہنے لگا اس رب کعبہ کی قسم ہے یار، واسطہ ہے مجھے لے چلو، پتا کرو اپنے گھروں سے کہ کس گھر میں کوئی بیٹا رات کو آیا ہے، کس کے گھر میں ولادت ہوئی ہے۔ سارے گئے اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے گھروں سے عورتوں سے کہنے لگے کہ پتا لگاؤ کہ کس کے گھر بیٹا ہوا ہے۔ سارے پتا چلا کہ عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا اور آمینہ کا لال دنیا پہ آیا ہے۔ یہودی کو مسالم کو کہنے لگے کہ ہاں ہمیں پتا چلا ہے کہ ایک بیٹا، ایک بچہ آیا ہے اور اس کے ابا کا نام عبداللہ، اس کے دادا کا نام عبد المطلب، اور پھر وہ یہودی کہنے لگا کہ اس کی ماں کا نام آمینہ ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ انہوں نے کہا کہ باپ کا نام عبداللہ، باپ کا نام عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب۔ یہودی آگے سے کہنے لگا کہ کیا اس کی ماں کا نام آمینہ ہے؟ پوچھ لگے تجھے حضرت عبد المطلب نے اس ننھے شہزادے کو الٹا کر سفید کپڑا پیچھے ہٹایا۔ جب پیچھے ہٹایا تو دیکھا کہ ان کے درمیان مہر نبوت لگی تھی۔ مہر نبوت کو جب اس یہودی عالم نے دیکھا نا، رش کھا کے گر گیا، بے ہوش ہوا، ہوش میں آیا، ہوش میں آ کر رونے لگا، ہوش میں آ کر رونے لگا۔ لوگ پوچھنے لگے کیا وجہ، کیوں رو رہا ہے؟ اس نے جملہ بولا، اس نے کہا کہ آج سے پہلے نبوت تھی بنی اسرائیل کے پاس، آج سے پہلے نبوت تھی بنی اسرائیل کے پاس، اب نبوت منتقل ہو چکی ہے اسماعیل کے پاس، اب ہمارے ہاتھوں سے نبوت گئی۔ رونے لگا، روتا ہوا بھاگتا گیا۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ روتا ہوا بھاگتا گیا، حضور کی آمد کی پہ روتا ہوا بھاگتا گیا۔ اب سمجھ آنا چاہیے کہ جب حضور کی آمد کا وقت آتا ہے تو کون کون روتے ہیں اور کون کون پھر وہاں کے دلیلیں مانگتے ہیں۔ اب ہمیں سمجھ آنا چاہیے۔ اور جہاں پہ ایک اور جملہ بولتا چلوں کہ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی نا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت پہ شیطان 40 دن تک روتا رہا۔ آج میں اجڑ گیا، آج میں بے بس ہو گیا، آج میں اجڑ گیا۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ حضور کی آمد پہ خوش کون ہوتا ہے اور ناراض کون ہوتا ہے۔ اور یہ جو دلیلیں مانگتے ہیں نا کہ یار
یہ جتنے تم چراغا کرتے ہو، جتنے تم لنگر پکاتے ہو، جتنی بڑی بڑی محافلیں کرتے ہو، محافلت کرنے کے بجائے، چراغا کرنے کے بجائے اگر تم کسی بیوہ کی بیٹی کی اور کسی یتیم بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے یا چادر اسے دے دیتے یا اس کی شادی کر دیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا، میں کہتا ہوں بہت اچھا ہوتا. لیکن یہ شادی میلاد پہ کیوں یاد آتی ہے؟ یہ شادی میلاد پہ کیوں یاد آتی ہیں؟ وہ شادیاں ہمیں اپنی شادی پہ کیوں نہیں شادی یاد آتی؟ وہ شادیاں ہمیں اپنی شادی پہ کیوں نہیں یاد آتی؟ ہونا تو اس طرح چاہیے تھا کہ اگر ہمیں اس کا اتنا ہی دکھ ہوتا اور اگر ہمیں اتنا ہی افسوس ہوتا کہ یار وہ غریب ہے، وہ یتیم ہے، وہ مسکین ہے، اس کا کوئی مالی وارث نہیں، ایسا ہوتا کہ ہم اپنی شادی کے معاملات کم کر کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے. لیکن نہیں، ہم اپنی شادی بڑے دھوم دھڑکے سے مناتے ہیں. لیکن جب میلاد کی باری آتی ہے، نا میلاد نہیں منانا چاہیے. آقا کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت کعب بن زبیر، میں نے جو پچھلے جمعہ المبارک کو کہا تھا کہ آئندہ جمعہ المبارک میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھوں گا. حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر میرے کریم لجپال نبی نے فرمایا کہ اے کعب بن زہیر مجھے نعت سناؤ. حضرت کعب بن زہیر نے نعت پڑھی اور اس نعت کے بدلے میں آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک انہیں تحفے میں دی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کے سامنے حضرت کعب بن زہیر نے نعت شریف پڑھی. آقا کریم نے خود فرمایا کہ میری شان بیان کرو، میری شان بیان کرو. اب جب نعت پڑھی گئی تو میرے کریم لجپال نبی نے خود حضرت کعب بن زہیر کو چادر عطا فرمائی. اب جو بات ہے اس کو اپنے پلے باندھنے والی یہ بات ہے اور دل کے تختی پہ لکھنے والی بات ہے کہ جب حضرت کعب بن زہیر کو وہ چادر ملی، حضرت سیدنا جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا. بظاہر اس چادر مبارک کی اتنی قیمت نہیں تھی، نسبت سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. بظاہر اس چادر مبارک کی اتنی قیمت نہیں تھی، یعنی مارکیٹ میں وہ 100-150 روپے کی مل جاتی تھی. لیکن حضرت جناب امیر معاویہ نے اس کی قیمت کیا لگائی؟ 10,000 دینار. نسبت سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، نسبت سے اس کی مارکیٹ میں قیمت تھی 100 روپیہ یا 150 روپیہ. اس کی قیمت وقت کا حاکم اور وقت کا بادشاہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قیمت لگائی 10,000. یہ فضول خرچی نہیں تھی، ساتھی رسول کی. یہ فضول خرچی نہیں ہے نا، فضول خرچی. ساتھی رسول بھی ہیں، وقت حاکم بھی ہیں، امیر المؤمنین بھی ہیں. 100 روپے کی چادر اس کی قیمت 10,000 دینار لگائی. لیکن حضرت کعب بن زہیر نے اس کو نہ دیا. حضرت کعب بن زہیر نے انہیں نہیں دی کہ نہیں دیتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نسبت مصطفیٰ ہے. اب جب حضرت کعب بن زہیر دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کی چادر آئی آپ کے بیٹوں کے پاس. اس وقت اس کی قیمت پھر حضرت امیر معاویہ نے جو لگائی وہ 20,000 دینار تھے. 100 روپے کی چادر کی قیمت لگی 20,000 دینار اور پھر وہ چادر خریدی گئی 20,000 دینار میں. اور خریدی بھی کس نے؟ صحابی رسول نے. تو وہاں پہ کسی کو خرچہ یاد نہیں آیا. دیکھیں نا میلاد شریف میں کیا ہوتا ہے؟ میلاد شریف میں حضور کے تذکروں کی بات ہوتی ہے نا، میلاد شریف میں حضور کے اوصاف کی بات ہوتی ہے. ہماری زندگی ختم ہو جائیں گی یار، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، ہماری زندگی ختم ہو جائیں گی. ساری زندگی میں اگر ہم حضور کی شان بیان کرنا چاہیں ہماری زندگی ختم ہو جائیں گی، لیکن حضور کی شان کبھی ہم بیان کر ہی نہیں سکتے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے آقا کریم علیہ السلام کی آمد میں خوشی منائیں. جب ہم خوشی منائیں گے، آقا کریم علیہ السلام خدا میں یہ لکھا ہے کہ ایک سائل تھے، وہ یہ بات سننا نہ کی کہ وہ بات کرتا چلو